بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج جبل نور کی غار ہرا سے ابھر کے حرم کعبہ میں اپنی روشنی پھیلا چکا تھا۔ سورج کی کرنیں حجر اسود کو چوم کے کعبے کے کالے پردے میں جذب ہو رہی تھیں۔ حتیم کے سائے میں مکہ کے متکبر وسیلے لالچی چاروں رئیس بیٹھے تھے۔ قالین بچھا تھا، لبان کی دھونی کی خوشبو کی چلمچیاں چمچما رہی تھیں۔ رنگین پھول پتیوں سے مزین مٹی کے پیالوں میں صحرا کے سنہرے خوشبودار پھولوں سے بنے قہوے میں زعفران کی مہک تھی۔ پیالوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ چاروں رئیسوں کے غلام کعبے کی دیوار کے پاس ننگ دھڑنگ میلے اپنے بوسیدہ شکستہ جسموں پہ کھدر کی لنگیاں پہنے اپنے اپنے آقاؤں کی ایک ایک جنبشیں آنکھ پہ ٹکٹکی لگائے پنجوں کے بل ادب سے کھڑے تھے۔ جس غلام کا آقا آنکھ کے ابرو سے جو حکم دیتا اس کا غلام لبک کے اس کی تعمیل کرتا۔ یہ چاروں مکہ کے رئیس شہر کے معزز ترین سردار تھے۔ بنو مخزوم کا امیر زادہ 41 سالہ ابو الحکم عمر بن ہشام، جسے تاریخ ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، وہ سب سے زیادہ باتیں کر رہا تھا۔ اس کی سام جیسی گول گول آنکھیں ہر وقت کسی اندرونی سازش سے جیسے خود بخود ہلتی اور تھرکتی رہتی۔ وہ بات بات پہ اپنی باریک مونچھوں اور ہاتھ بھر لمبی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا۔ اس نے کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے لوگوں میں سے ایک دھیمی چال میں وقار سے چلتے روشن چہرے کے سکون بھرے شخص کو دیکھا تو وہ بولا، یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ جنہیں آسمان سے سندیسے آنے لگے ہیں۔ دیکھا؟ قریب بیٹھے ہوئے موٹے بے ڈھبے 55 سالہ امیہ بن خلف نے بیٹھے بیٹھے اپنی گردن سے لپٹی ہوئی چمکتی ریشمی قبا ذرا سی کھول کے اسے پھر سے عجیب تکبر سے اپنے پھولے پیٹ اور چوڑے بے ہنگم کندھوں پہ بل دیا اور بولا، یہی ہے نا جو کہتا ہے سب انسان برابر ہیں۔ وہ منہ کھول کے خود ہی ہنسنے لگتا ہے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ چھپکلیوں کی طرح سہمے کھڑے بدرنگ ننگے دھڑوں کے نیچے لنگیاں باندھے کھڑے غلاموں کو دیکھ کے کہتا ہے، یہ کہتا ہے 200-400 درہم میں خریدے غلام بھی ہمارے برابر ہیں۔ یہ چھچھندر، یہ بدرنگے بدحیت غلام جن کی قیمت میری اس ایک چادر سے بھی آدھی ہے، یہ جن کی قیمت میری سواری سے بھی کم ہے، یہ میرے برابر ہوگے۔ وہ دو باقی سرداروں کے چہروں کو دیکھ کے چنگاری لگاتا ہے، سب بڑبڑانے لگتے ہیں۔ ابو جہل کی آنکھیں طواف کرتے لوگوں میں بڑی تیزی سے کسی کو ڈھونڈنے میں لگی ہیں اور اس کی زبان سے لغویات نکل رہی ہیں۔ پاس بیٹھا ہوا ابو سفیان بن حرب کچھ دیر تک دانت رگڑ رگڑ کے اپنی نفرت اور غصے کا خاموشی سے اظہار کرتا رہتا ہے، پھر اپنی بھاری آواز میں بولتا ہے، سمجھ نہیں آتی اسے ہو کیا گیا ہے۔ اچھے خاصے معزز خاندان کا فرد ہو کے ایک مالدار خاتون کا شوہر ہوتے ہوئے 2 منزلہ گھر میں رہتے ہوئے اس کا دماغ کیسے ہل گیا؟ نعوذ باللہ۔ وہ کہنے کو ٹھہر ٹھہر کے سوچ سوچ کے بولتا ہوا لگتا ہے، مگر اس کی باتوں کی کاٹ سب سے تیکھی اور لہولہان کرنے والی ہوتی ہے۔ زہر میں ڈوبی تکبر سے اٹی اور نفرت سے لبریز باتوں سے وہ پھر غلاموں کی طرف دیکھ کے بڑبڑانے لگتا ہے۔ ان جانور قسم کے غلاموں کو مسکرا مسکرا کے دیکھ کے اس نے انہیں بہکا دیا ہے۔ یہ غلام ہمارے برابر ہیں، اور تو اور ان 360 دیوی دیوتاؤں ہمارے سارے خداؤں کے ہوتے ہوئے وہ صرف ایک فقط واحد خدا کے ماننے اور منوانے کی بات کرتا ہے۔ ابو الحکم، وہ ابو جہل کی شرارت سے تھرکتی آنکھوں کی نگاہ کو پکڑ کے پوچھتا ہے، ابو الحکم، کیا مکہ کے ہم اشرافیہ اتنے گے گزرے ہو گئے ہیں، اتنے مفلس ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے اس نے ایک واحد خدا اللہ چنا ہے؟ اندازہ کرو۔ وہ یہ بات کہہ کے فقط دانت بھینچتا ہے اور اس کے باقی ساتھی دانت کھول کے ہنسنے لگتے ہیں۔ ہمارا تو سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا ابو حنظلہ۔ لوگ سال میں 4 مہینے اس شہر کا رخ کرتے ہیں، یہاں سب کے خدا پڑے ہیں، انہی خداؤں پہ چڑھاوے چڑھانے تو وہ آتے ہیں، انہی کے آنے جانے سے تو یہ مکہ عرب کی سب سے بڑی تجارت کا مرکز ہے۔ وہ تو ہمارے پیٹ پہ لات مار رہا ہے۔ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ہنستا ہوا موٹا بے ڈول سرخ چہرے پہ انگاروں جیسی سازشی آنکھوں کی پتلیاں تھر تھرا کے بولنے والا ابو لہب بولتا ہے۔ ابو سفیان بن حرب ابو لہب کی طرف بناوٹی غصے سے دیکھ کے کہتا ہے، ابو لہب،
یہ سب تمہارے بھتیجے کی وجہ سے ہے۔ تم ہمارے پیٹ پہ لات مارنے کی بات کرتے ہو، وہ تو مقدس لات اور عزا کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، کسی کو بھی نہیں اپنے خدا کا شریک مانتا۔ ہم اس کے اللہ کو مانتے ہیں، مگر اس کے اللہ کی شراکت میں اس کی محترم بیٹیاں لات، منات اور عزا ہیں، وہ انہیں کیوں نہیں مانتا؟ ہمارے حبل کی جے کیوں نہیں کرتا؟ اوپر سے ان کیڑے مکوڑوں جیسے کالے پیلے 2-2 ٹکے کے غلاموں کو اپنے برابر بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے، کہتا ہے سارے انسان برابر ہیں۔ یہ تو میری جوتی سے اڑتی خاک کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ ابو لہب، اسے سمجھاؤ، وہ تمہارا بھتیجا ہے۔ میں کیا کروں؟ قبیلے کا سردار ابو طالب ہے، بنو عبد المطلب اور بنو مطلب سب اس کے فرما بردار ہیں۔ میں نے اپنے طور پر بات کی تھی، وہ کہتا ہے میرا بھتیجا صادق ہے، الامین ہے، جھوٹ نہیں کہتا، جو کہے وہی حق ہے۔ کسی نے اسے چھیڑا تو پورا قبیلہ اس کی پشت پہ ہوگا، ایک نہیں 2 قبیلے۔ کون سے؟ بنو عبد المطلب اور بنو مطلب۔ چلو ان سے بھی جا کر بات کر لیں گے سردار ابو طالب سے، پہلے ان غلاموں کی تو کھال کھینچیں۔ انہوں نے مکہ میں ہمارے ہوتے ہوئے کیسے برابری کا خواب دیکھ لیا اور بولا وہ دیکھو میرے غلام میرے قبیلے ہی کے اس بیوقوف عمار کو پکڑ کے لا رہے ہیں، جو دارالارقم میں ابو لہب کے بھتیجے سے مل کے ہماری برابری کا خواب دیکھ بیٹھا ہے۔ اسے بلایا ہے ادھر، کل رات سے اسے باندھ کے مارتا رہا ہوں۔ ان بدبخت غلاموں کی ہڈیاں بھی لوہے کی بنی لگتی ہیں، مار مار کے اسے سوٹیاں ٹوٹ گئیں، یہ نہیں ٹوٹا۔ لے آؤ اسے ادھر، اسی طرح بندے بندھائے۔ عمار کوئی 18 سال کا گندمی رنگ کا درمیانے قد کا کمزور نحیف سا لڑکا 3 بھاری بھرکم لوگوں کی کھینچا تانی کے بعد اس کے پاس کھڑا کر دیا گیا۔ دیکھو اسے، اس بغیرت کو، جب یمن سے آیا اس کا باپ یاسر ادھر مارا مارا پھر رہا تھا، اپنے کسی گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے تو میرے مخزوم قبیلے نے اسے پناہ دی، اپنا حلیف بنایا، اسے رہنے کو گھر دیا، کام کاج سکھایا، جوتے بنانے کا ڈھنگ وہ سیکھ گیا تو ہمارے ہی قبیلے مخزوم کی ایک لونڈی سے اس نے بیاہ کی اجازت طلب کی، وہ اجازت بھی دے دی، اسی لونڈی کے بطن سے یہ پیدا ہوا۔ اب یہ اس جادوگر کی باتوں کو آسمانی باتیں سمجھ کے اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا بیٹھا ہے، ہماری برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے تو ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں اسے مار مار کے کل سے۔ ابو جہل چاروں طرف اپنی سام جیسی آنکھیں گھما کے قریب بیٹھے ہوئے امیہ بن خلف سے مخاطب ہوا، کہنے لگا تیرے غلام تو ہٹے کٹے ہیں، انہیں کہو یہ میرے ہنٹر سے اس کا چہرہ توڑ دیں، مار مار کے پوچھیں اس سے کہ ہے اس کی اوقات ہماری برابری کی۔ امیہ بن خلف کے بدطینت چہرے پر فرعون کا چہرہ چمکا، تکبر سے اس کی گردن پھول گئی، جیسے بیٹھے بٹھائے اسے کوئی انعام مل گیا ہو۔ قالین پہ بیٹھے بیٹھے اپنی ریشمی قبا کونیوں میں پھڑپھڑائی اور کعبے کی دیوار سے لگے سہمے کھڑے اپنے غلام کو آواز دی، بلال، بلال ابن رباح۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔